کبھی بینک اکاؤنٹ کھول کر ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے غلطی سے غریبی پرو میکس سبسکرائب کر لیا ہو؟ ہاں یہ احساس تو بہت عام ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، بچت کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ 1 کروڑ روپے کا ہندسہ ایک خواب ہی لگتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی گلی کرکٹر اچانک PSL کا سٹار بن جائے، ایک ایسی دیوار جسے توڑنا ناممکن لگے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ پہلا کروڑ حاصل کرنا مطلب یہ ناممکن نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ صرف سیاستدانوں کے بچوں یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے جنہوں نے صحیح وقت پر کرپٹو میں پیسہ لگا دیا تھا۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے پیسے کی نفسیات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں ایک صحیح مالیاتی نظام نافذ کرنا۔ یہ ایک فارمولا ہے، کوئی جادو نہیں۔ بالکل، اور پہلا کروڑ صرف ایک نمبر تو نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ ہے جہاں آپ کا پیسہ آپ سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 100% سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا کروڑ بہت بہت تیزی سے آتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اسے مالیاتی مومنٹم کہتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے، ان طریقوں اور اس ذہنیت کو سمجھنا جو مالی آزادی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم ان 9 حکمت عملیوں پر بات کریں گے جو اس سفر کو حقیقت میں بدل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگ آخر مالی طور پر مستحکم کیوں نہیں ہو پاتے۔ یہ بالکل ڈائٹنگ جیسا معاملہ لگتا ہے نا؟ بالکل، جنوری میں نیا سال شروع ہوتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، ہاں، ایک پلان بنتا ہے کہ اس سال جم بھی جائیں گے اور پیسے بھی بچائیں گے۔ اور پھر زندگی آڑے آ جاتی ہے۔ شادیاں، عید کے اخراجات، بچوں کی فیس۔ اور مہنگائی؟ جی، اور سارا پلان صفر پر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ سستی نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ خود کو یہ الزام دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی بالٹی میں سوراخ ہیں۔ پیسے کی بالٹی میں سوراخ؟ جی، تصور کریں، آپ ایک بالٹی میں پانی بھر رہے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، لیکن نیچے کئی سوراخ ہیں جن سے پانی مسلسل بہہ رہا ہے۔ تو بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ اور یہ سوراخ کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کرایہ، گاڑی کے اخراجات۔ بالکل، کرایہ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، گاڑی کا خرچ دوسرا، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے باہر کھانا، شاپنگ اور وہ غیر متوقع اخراجات جو ہر مہینے آئی جاتے ہیں۔ صحیح۔ امیر لوگ اس مسئلے کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وہ چائے چھوڑنے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ ان بڑے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے ایک نظام بناتے ہیں۔ تو بچت کا مطلب کنجوسی نہیں، بلکہ پیسے کو صحیح سمت دینا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے پہلا 1 کروڑ سب سے مشکل ہوتا ہے، ایک نفسیاتی دیوار کی طرح۔ جی، کیونکہ 1 کروڑ تک پہنچنے سے پہلے ہر ایک روپیہ آپ کی ذاتی محنت سے آتا ہے۔ آپ کی تنخواہ، آپ کا فری لانسنگ کا کام، مطلب آپ خود کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے۔ اس کو اگر نمبرز میں دیکھیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ اس پر سالانہ 10% منافع کماتے ہیں۔ تو یہ ہوا 1 لاکھ روپے۔ صرف 1 لاکھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو اسی 10% کی شرح سے سالانہ منافع 10 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ واہ! یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا پیسہ خود آپ کے لیے ایک اچھی خاصی آمدنی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وارن بفٹ کے پارٹنر ہیں چارلی مونگر۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے $1 لاکھ کمانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو پاکستانی تناظر میں یہ پہلا 1 کروڑ وہی دیوار ہے؟ بالکل وہی نفسیاتی اور مالیاتی دیوار ہے۔ اسے توڑنے کے بعد کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ تو پھر اس دیوار کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ان 9 حکمت عملیوں پر بات کرتے ہیں جو اس میں مدد کر سکتی ہیں۔ ہم الٹی گنتی کریں گے، سب سے اہم حکمت عملی آخر میں آئے گی۔ بہترین، چلیں الٹی گنتی شروع کرتے ہیں حکمت عملی نمبر 9 سے۔ یہ ہے ٹیکس اور قانونی بچت۔ جی، پاکستان میں ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جو خاموشی سے آپ کی دولت کو ختم کرتا رہتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا لیک ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے بچت کے بہت سے راستے موجود ہیں، جیسے والنٹری پینشن اسکیم یعنی VPS، اچھا۔ پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں، اور SCP سے منظور شدہ کئی ایسے فنڈز ہیں جو آپ کو قانونی طور پر ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں۔ اس کا فوری فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ کتنا فرق ڈال سکتا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔
सोचें, अगर कोई 25% टैक्स ब्रैकेट में है तो इन स्कीमों में लगाए गए हर 1 लाख रुपए पर सीधे सीधे 25,000 रुपए की बचत होती है। यानी फौरी मुनाफा, बगैर किसी रिस्क के। बिल्कुल, आपने सरमायाकारी पर मुनाफा कमाने से पहले ही 25% कमा लिया। ये तो वो पैसा बचाने की बात हुई जो हुकूमत को जाना था। लेकिन उस पैसे का क्या जो अक्सर हमारे अपने दफ्तर में ही पड़ा होता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं? ये मुझे हमारी हिकमत अमली नंबर 8 की तरफ लाता है। आप आजिर के फवायद यानी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स की बात कर रही हैं। जी। ये एक और ऐसी जगह है जहां लोग मुफ्त का पैसा छोड़ देते हैं। बहुत सी कॉरपोरेट कंपनियां अपने मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी और पेंशन मैचिंग जैसी सहूलियात देती हैं। और अक्सर लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका बॉस आपको बोनस दे रहा हो और आप कहें नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। सही कहा। इन फवायद को इस्तेमाल ना करना मुफ्त के पैसे ठुकराने के मुतरादिफ है, खास तौर पर जहां कंपनियां मैचिंग करती हैं। यानी आप जितना पैसा डालते हैं उतना ही वो भी डालती हैं। जी, इससे फायदा ना उठाना माली तौर पर खुदकुशी के बराबर है। ठीक है, तो हमने टैक्स बचाया, कंपनी के फवायद भी ले लिए, लेकिन तनख्वाह तो महदूद है। ये हमें हिकमत अमली नंबर 7 पर लाता है, इजाफी आमदनी के जराए। और आज के दौर में ये पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन खिदमात और ई कॉमर्स के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। यहाँ एक उसूल है ना? जी, कलीदी उसूल ये है कि तनख्वाह आपके बिल अदा करती है, आपकी इजाफी आमदनी आपका मुस्तकबिल बनाती है। लेकिन क्या ये अमली है? एक शख्स जो पहले ही 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, थका हुआ घर आता है, उसके पास इजाफी काम करने की तमन्नाई कहाँ से आएगी? आपका सवाल बहुत अहम है। ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरू में हफ्ते में सिर्फ चंद घंटे देने से भी फर्क पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आप दूसरी नौकरी करें। तो क्या हो सकता है? ये कोई छोटी सी ऑनलाइन सर्विस, कोई हुनर सिखाना या कोई छोटा सा ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है। ज्यादातर लोग जो खुद से करोड़पति बने हैं, उनकी कहानी कहीं ना कहीं एक साइड इनकम से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो अब हमारे पास तनख्वाह भी है और इजाफी आमदनी भी आ रही है। अब इस पैसे का करना क्या है? ये हमें हिकमत अमली नंबर 6 पर लाता है। हर मुनाफे को दोबारा सरमायाकारी करें। यहाँ जहनियत का फर्क आता है। आम आदमी मुनाफे को इजाफी खर्च के लिए पैसा समझता है। अमीर जहनियत इसे नए वर्कर्स के तौर पर देखती है। नए वर्कर्स? जी, आपका हर रुपया मुनाफा एक नया मुलाजिम है जिसे आप दोबारा काम पर लगा सकते हैं। इसे खर्च करना अपने बेहतरीन मुलाजिम को नौकरी से निकालने के मुतरादिफ है। वाओ! ये सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। तो चाहे वो स्टॉक्स से मिलने वाला डिविडेंड हो, प्रॉपर्टी से आने वाला किराया हो, या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा। उसे खर्च नहीं करना बल्कि वापस काम पर लगाना है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। बिल्कुल, उसूल बहुत वाज़ेह है। मुनाफा खर्च करना मतलब गरीब रहना, मुनाफा को दोबारा सरमायाकारी करना मतलब अमीर बनना। अच्छा, लेकिन सरमायाकारी करते वक्त भी तो गलतियां हो सकती हैं। ये हमें हिकमत अमली नंबर 5 की तरफ लाता है। ज्यादा सरमायाकारी फीस से बचें। ये फीस एक खामोश कातिल की तरह होती है। खामोश कातिल? जी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसियां, ये अक्सर ऐसी पोशीदा फीस वसूल करती हैं जो आपकी कमाई को खा जाती हैं। ये बज़ाहिर 1-2% लगती हैं, लेकिन तवील मुद्दत में ये आपके मुनाफा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती हैं। तो इसका हल क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज्यादा फीस दे रहे हैं? हमेशा कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स और मंजूर शुदा शरिया कंप्लायंट फंड्स को तरजीह देनी चाहिए। सरमायाकारी करने से पहले हमेशा फीस का ढांचा जरूर पूछें। अगर कोई वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहा, तो ये खतरे की घंटी है। ठीक है, तो हमने कम फीस वाली जगह पर सरमायाकारी कर दी, लेकिन मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है। ये हमें हिकमत अमली नंबर 4 पर लाता है। घबराहट में कभी फरोख्त ना करें। ये इंसानी फितरत के खिलाफ जाना है। जब स्टॉक मार्केटें गिरती हैं तो हर तरफ खौफ होता है। खबरें चल रही होती हैं कि सब कुछ तबाह हो गया। जी, और आम तौर पर लोग घबरा कर अपने असासे बेचना शुरू कर देते हैं। और अमीर लोग इस वक्त क्या करते हैं? वो उसे खरीदारी का एक मौका समझते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब दूसरे खौफजदा हों तो लालची बन जाओ। मुझे याद है 2020 में जब कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुई, मेरे एक क्लाइंट ने कहा सब बेच दो। ओह! मैंने उन्हें पुरसुकून किया,
آج وہ اس فیصلے پر میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، مارکیٹیں ہمیشہ بحال ہو جاتی ہیں، گھبرا کر فروخت کرنے والے کبھی نہیں ہوتے۔ تو اگر ہمیں انفرادی سٹاکس نہیں بیچنے تو پھر سرمایہ کاری کہاں کرنی چاہیے؟ یہ ہمیں حکمت عملی نمبر 3 پر لاتا ہے، وسیم مارکیٹ فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ ایک ایک کر کے اچھے سٹاکس چننا بہت مشکل کام ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے KSE 100 انڈیکس فنڈز یا شریعہ کے مطابق ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا زیادہ محفوظ اور مؤثر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کمپنی پر اپنا سارا پیسہ نہیں لگا رہے، آپ ایک ہی وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی اور بہترین کمپنیوں میں تھوڑا تھوڑا حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو رسک پھیل جاتا ہے۔ بالکل، آپ پوری معیشت کی ترقی پر شرط لگا رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کمپنی کی قسمت پر نہیں۔ اب آتی ہیں آخری 2 حکمت عملیاں، اور شاید یہ سب سے اہم ہے۔ حکمت عملی نمبر 2، طرز زندگی کی مہنگائی کو ختم کریں۔ اسے گولڈن ہینڈ کفس یا سونے کی ہتھکڑیاں بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی تنخواہ بڑھتی ہے، طرز زندگی بھی اسی رفتار سے بڑھ جاتا ہے۔ نئی گاڑی، بڑا گھر، مہنگے ریسٹورنٹ۔ جی، آپ کی آمدنی بڑھتی ہے، لیکن آپ کے اخراجات بھی اسی رفتار سے بڑھ کر آپ کو جکڑ لیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن مالی طور پر زیادہ آزاد نہیں ہوتے۔ بچت صفر ہی رہتی ہے۔ بالکل، کروڑ پتی بننے کا فارمولا بہت سادہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آمدنی بڑھائیں، طرز زندگی مستحکم رکھیں، اور جو فرق ہے اس کی سرمایہ کاری کریں۔ اور آخر میں حکمت عملی نمبر 1، جو شاید پاکستان میں دولت کا سب سے بڑا قاتل ہے، رہائشی اخراجات پر قابو پالیں۔ یہ وہ سب سے بڑا سوراخ ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ کرایہ، گھر کی قسطیں، مینٹیننس بلز، یہ سب مل کر آپ کی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کے عملی حل کیا ہیں؟ ہر کوئی تو اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ نہیں، بالکل، لیکن آپشنز موجود ہیں۔ اگر ممکن ہو تو خاندان کے ساتھ رہنا ایک بہترین آپشن ہے۔ اگر نہیں تو روم میٹ رکھنا یا پھر شہر کے مہنگے علاقوں کے بجائے تھوڑا باہر رہنا۔ یہ فیصلے مشکل ہو سکتے ہیں۔ مشکل ہیں، لیکن ان کے مالیاتی اثرات بہت بڑے ہیں۔ سوچیں، اگر کوئی صرف رہائش پر ہر مہینے 50,000 روپے بھی بچا لے تو سال کا 6 لاکھ بنتا ہے، اور اگر اسے سرمایہ کاری کیا جائے تو کمپاؤنڈنگ کی طاقت سے یہ رقم کروڑوں میں بدل سکتی ہے۔ تو ان تمام حکمت عملیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو شروع کرنے کے لیے امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نظام، نظم و ضبط اور طویل مدتی سوچ کا معاملہ ہے۔ بالکل، اپنی بالٹی کے سوراخ بند کریں، بالٹی کو بھرنے کے لیے مزید نلکے لگائیں، اور پھر اس پانی کو کام پر لگائیں تاکہ وہ آپ کے لیے مزید پانی لائے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پہلا کروڑ سب سے مشکل ہے، اس کے بعد آپ کا پیسہ آپ کا اتحادی بن جاتا ہے۔ جو بھی یہ سن رہا ہے، اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آج کیا اقدام کرتے ہیں۔ آج کے فیصلے کل کی زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ جو بیج آج بویا جائے گا، اسی کا پھل کل ملے گا۔ تو اصل سوال یہ ہے جسے ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا آپ اپنے مستقبل کو آزادی دیں گے یا پچھتاوا